اب خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں پروفیسر حضرت مولانا عبدالرزاق ساجد صاحب کو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، علماء کرام کی اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے موضوعات پر آپ احباب نے تفصیلی گفتگو سنی۔ کانفرنسز کا مقصد سبق پڑھانا بھی ہوتا ہے اور پڑھے ہوئے سبق کو جو بھول جائے اس کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ الحمدللہ کانفرنس بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس وقت مجھے بڑے ہی اختصار کے ساتھ جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ توحید، اس کی حفاظت، اس کے لیے جان کے نذرانے اور پوری زندگی جو انہوں نے اس کے لیے وقف کی۔ بہت ہی اختصار کی کوشش کروں گا تاکہ علماء کرام جو ایک لمبے انتظار کے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کو موقع ملے۔ یاد رہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک تمام انبیاء نے اور ان کے ساتھیوں نے جس کام کے لیے اپنے شب و روز وقف کیے تھے، قربانیاں دی تھی، وہ ایک ہی عنوان ہے توحید۔ بڑی موج کی ہے میڈیا والوں نے، اللہ برکت سے نوازے۔ شاید ان پہ کوئی کیمرہ فٹ نہیں، کوئی ایک کیمرہ ادھر سے بھی ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ میرے یہ احباب فرنٹ پہ بیٹھ کے اور پھر انہیں دکھایا جائے تو چس آئے۔ میں امید کروں گا یہ مونگ پھلیاں، یہ باتیں، گپ شپ اب ذرا چھوڑیں 2 منٹ کے لیے، بہت موج کی آپ لوگوں نے۔ توحید کا عقیدہ اگر مسلمان نہیں سمجھتا تو پھر کون سمجھے گا؟ یہ ڈبلنگ بھی چھوڑ دیں، سادی آواز رہے۔ اللہ رب العزت کو ذات میں، صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں اکیلا ماننا اور جاننا، کہہ لینا اور لکھ لینا بڑا آسان ہے، مگر اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر کے سب کچھ داؤ پہ لگا دینا اور یہ اعلان کر دینا کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ آیت یاد بھی کی جا سکتی ہے، رٹا بھی لگ سکتا ہے، ترجمہ پڑھا بھی جا سکتا ہے، پڑھایا بھی جا سکتا ہے، مگر یہ کرنا شاید بڑا مشکل۔ اگر یہ آسان ہوتا تو دنیا کا کم از کم مسلمان اس کا پاسدار ہوتا۔ 8 ارب کی آبادی میں 6 ارب انکاری ہو گئے، جو 2 ارب تھے وہ بیچارے حالات کے مارے گھبرا گئے، اور اس کا صرف پرچار تو بڑی دور کی بات ہے، اس دعوت کو اپنے بچوں تک بھی نہ پہنچا سکے۔ آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے پیغمبر کے پہلے اعلان جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ رب کی تکبیر اور کبریائی کے بیان کے لیے، توحید اور وحدانیت کے اس پرچار کے لیے میرے محبوب جب فاران کی چوٹی پہ چڑھے تھے اور پہلا جملہ بولا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملک العرب والعجم، لوگوں اللہ کو 360 کی موجودگی میں ایک کہنا آسان نہیں۔ آپ کے شہر لاہور میں داتا دربار کے اوپر
انہی کی کتاب کشف المحجوب کے اندر موجود توحید کے جملے شاید کہ بیان کرنا دربار والوں کے بھی بس کی بات نہیں. اگر وہ بھی بیان کریں تو عوام شاید مخالفت کرے. 40 سالہ زندگی، پیغام اور اعلان اور پہلی دعوت، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے. لوگوں نے کہا تھا صف لنا الرحمن، یہ کس رحمان کی دعوت دے رہے ہو؟ تو آسمان سے جواب خود آیا تھا، قل هو اللہ احد. تیرے رب کی وحدانیت، یکتائی، وہ صرف اور صرف اگر ہے تو اکیلا ہی ہے. اللہ الصمد، اکیلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. جسے پیٹ لگا ہے، جسے نفس ہے، جس کے اندر خواہشات ہیں، جہاں ضروریات کے انبار ہیں، جہاں بیوی بچوں کی محتاجگی ہے، جہاں جنم کے لیے ماں باپ کے وسیلے اور ذریعے کا اہتمام ہونا ضروری ہے، جہاں یارانہ اور دوستانہ مجبوری ہو، یہ الہ نہیں ہو سکتا اور کائنات میں کوئی ایسا دوسرا نہیں ہو سکتا. اور یہ خوبی صرف اللہ کی کہ رب کی ذات میں نہ کوئی باپ نہ کوئی ماں. اللہ کے بننے میں، تخلیق میں، مخلوق والا معاملہ اگر سمجھ کے بیٹھے ہو تو ذہنوں سے نکالو. وہ خالق ہے، مخلوق نہیں. رازق ہے، مرزوق نہیں. کھلاتا ہے، کھاتا نہیں. پلاتا ہے، پیتا نہیں. ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، وہ ضرورت مند نہیں، وہ محتاج نہیں. نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ بیوی کی تمنا، نہ خواہش، نہ ضرورت، نہ ماں باپ کا محتاج، نہ یاروں کا محتاج. یہ وہ پیغام تھا جو میرے نبی کے یاروں کا عقیدہ بن کے عمل کی صورت میں اترا. بلال نے لیا، پتہ ہے ریٹ کیا دینا پڑا تھا؟ کوئلوں پہ لیٹ کے، کمر کے اوپر ہڈیاں تھیں، گوشت نہیں تھا. جناب خباب نے یہ عقیدہ نبھایا. کہنا بڑا آسان ہے، لوہے کی لٹ گرم کر کے سرخ ہو، سر میں ماری جائے اور سر کا بھیجا جو ہے وہ جھلس کے فرائی ہو کے ابل جائے اور دونوں طرف جو ہے وہ سر درمیان میں سے خالی ہو جائے اور دونوں طرف اونچا ہو جائے. سیدہ سمیہ نے اس کی قیمت توحید کو لینے کی. کہانی اور داستان بنانا بڑا آسان ہے، بننا بہت مشکل ہوتا ہے. خبر پڑھنا بڑا آسان ہے، مگر جسم کا چرنا اور اونٹوں کے ساتھ گھسیٹنا، مکے کی پہاڑی اس خطے کے اندر کہ جہاں جسم کا ایک ایک روواں اوپر سے اتر جائے اور ہڈیوں کی جو بوڑھی ہڈیوں کی چھوٹی موٹی تھوڑی بہت مک تھی وہ بھی پتھروں پہ لگ جائے اور روکنے والا کوئی نہ ہو، اور محبوب کو بھی کہنا پڑے صبرن یا علی یاسر فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ، تمہارے لیے رب نے جنت رکھی ہے. عقیدہ توحید پہ ڈٹے رہنا، صبرا، چھوڑنا نہیں. قیمت سیدہ زنیرہ سے پتہ کرو. آنکھوں والو، آنکھ میں مچھر پڑے نا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے، کتنی دیر تلک جو ہے وہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی ہوا کیا ہے. ایک بھیڑ اپنا ڈنگ کہیں آنکھ کے اوپر مار دے، کئی دن آنکھیں نہیں کھلتی. تکلے کی سلاخیں لے کے نوک دار گرم کر کے دونوں آنکھوں میں ڈال دی جائیں، نور جاتا رہے. توحید کی قیمت دی تھی. جناب خبیب نے رضی اللہ تعالی عنہ سولی پہ جھول کے اس کی قیمت دی تھی.
اور کہنے والوں نے کہا تھا کیا کرے گا عقیدہ توحید کو، کیا کرے گا عقیدہ رسالت کو، چھوڑ اسے یار، صرف اتنا کہہ دے کہ کاش میری جگہ وہ ہوں، اور تیری گردن ٹوٹے گی، من کا ٹوٹے گا، زبان نکلے گی، آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ جب چھوڑا جائے گا تو اوندھے منہ گرے گا، لٹکا رہے گا تو پرندے نوچ جائیں گے۔ تو جواب آیا تھا، وہ جواب میرے خیال میں رٹے میں کہہ لینا بڑا آسان ہے، لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی۔ میرے پیغمبر کے یاروں نے صرف لفظوں سے سن کر کے تحریر پتوں پہ نہیں کیا، تحریر صرف جو ہے وہ ٹھکری پہ نہیں لکھی، تحریر جو ہے وہ صرف چپٹے پتھروں پہ نہیں، تحریر صرف جو ہے وہ جبڑوں کی ہڈی پہ نہیں، تحریر صرف شانے اور کندھوں کی چوڑی ہڈیوں پہ نہیں، تحریر وہ کسی چمڑے پہ ہی نہیں، بلکہ انہوں نے اس زمین کے اوپر جو تحریر چھوڑی تھی، شاعر تڑپ اٹھا تھا، تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا، تیری جبین پر نشان پڑا تو کیا پڑا۔ کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان پڑا۔ ان کے سجدے آپ نے سنا ہوگا، کبھی پہاڑوں پہ، کبھی غاروں پہ، کبھی صحراؤں میں، کبھی دریاؤں میں، کبھی ریگستانوں میں، کبھی کوہستانوں میں، کبھی سواریوں کے اوپر، کبھی صلاۃ خوف۔ اگر پڑھ رہے تھے تو زمین پہ اپنے آثار چھوڑ رہے تھے، رقم کر رہے تھے، وہ قل هو اللہ احد۔ آج ایسے ہی نہیں کہ ہر مسلک کا حامی، ہر مسلک کا حامی نماز جب بچے کو سکھاتا ہے، کوئی اور صورت سکھائے یا نہ سکھائے، قل هو اللہ احد ضرور سکھاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے میرے اصحاب کا، میرے نبی کے اہل بیت کا عقیدہ پڑا، محنتیں ہیں، قربانیاں ہیں۔ احد کو دیکھیے، بدر کو دیکھیے، عقیدہ توحید پاسداری کر کے دکھائی۔ آپ جہاد کے سارے میادین، وقت کم ہے، کسی جگہ دیکھ لیں، تلوار اٹھی توحید کے لیے، چلائی تو توحید کے لیے، میان نیام میں ڈالی تو توحید کے لیے، ترکش میں تیر ڈالے تو توحید کے لیے، چلائے تو توحید کے لیے، نیزے اٹھے تو توحید کے لیے، گھوڑے بڑھے تو توحید کے لیے، اور لوگوں پیدل چلے تو توحید کے لیے، گھر بار چھوڑے تو توحید کے لیے، بیوی بچوں کی قربانیاں دی تو توحید کے لیے، اپنی پہلی رات بھی قربان کری تو توحید کے لیے۔ کتنا مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا۔ آؤ ایک کہانی سناؤں۔ کتنی مشکل ہے محبت کی کہانی لکھنا، جیسے پانی سے پانی پہ پانی لکھنا۔ غسیل الملائکہ، نئی شادی، پہلی رات، کان میں آوازہ پڑا، حی علی الصلاۃ کی آواز آئی تھی، پہلی رات تھی، اور چیخ اٹھا تھا، شعر لکھ کیا، ذلت مقدر میں آئی کہ شب وصل مؤذن نے جو دی اذان، اس وقت کون بولا تھا اور کیا کہا تھا؟ کم بخت کو کس وقت خدا یاد آیا، جب ہم ملنے ٹھہرے تھے، آوازیں بند، دروازے بند، موبائل بند، رابطے بند، شب وصل ہے، گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، مگر ادھر کان میں آواز آئی، نکلو۔ پیغمبر نے بلایا توحید کے لیے، عقیدے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے۔ شب وصل پہلی رات، نئی نویلی دلہن اسی حالت میں چھوڑ کے کپڑے لے کے ساتھ چلے، جا کر کے چھٹی نہیں مانگی، مجبوری شونے کی، عذر پیش کر دوں گا، بہانہ ہے، محبوب کو علم ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، مل سکتی ہیں، ایپلیکیشن دے دوں گا، التماس کر لوں گا، گزارش کر لوں گا۔ نہیں، خبر پتہ ہے کب ملی؟ جب لاشا آیا اور شہادت ہو چکی تھی۔ آ کر کے بیوی نے کہا، حضور
میرے شوہر نے تو ابھی نہانا تھا، یہ تو ویسے ہی آپ کی آواز سن کے بھاگ دوڑے تھے۔ حضرات، یہ توحید کی کوئی چھوٹی قیمت نہیں ہے۔ اس عقیدے کے لیے ان لوگوں نے جو کام کرے تھے، الحمد، یہ کسی آج کے چوڑے یا مسلی کا بول نہیں ہے، یہ ہم تک، ہمارے کانوں تلک اگر آواز پہنچی اور آنکھوں نے پڑھا ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت ہے اور اس میں اللہ کی توحید ربوبیت کا پرچار ہے، پورے جہانوں کا پالن ہار اکیلے اللہ، یہ جملہ اگر ملا ہے تو میرے نبی کے یاروں نے اس عقیدے کو کانوں سے سنا تھا، دماغ سے سمجھا تھا، دل میں محفوظ کیا تھا، زبانی یاد کر کے پھر اس کو لکھا تھا، کچے گھڑے میں ڈالا، لوگوں نے مذاق کرا تھا، یہ کیا کرے گی تمہاری گاگر؟ جواب آیا، کچے گھڑے نے جیت لی، ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ ملا۔ وہ وما رب العالمین کہنے والا آج فرعون کہاں ہے؟ انا ربکم الاعلی بولنے والا وہ سرکش کہاں ہے؟ لیکن الحمدللہ رب العالمین، فیجی کے جزیرے سے لے کے یورپ کے کناروں تلک وہ نماز نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ نہیں ہے۔ یہ ایسے ہو گیا ہے۔ ربوبیت، کتاب اللہ کا آغاز بھی اسی سے، توحید الاسماء والصفات، الرحمن الرحیم، کتاب اللہ کے اندر پیغمبر نے جو ذکر کرا رب کے اوصاف کو، اسماء الحسنہ کو سنبھال کے بتایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ تیرے میرے آج کے جوش جذبے نہیں ہیں، وہ حلم تھا، وہ وقار تھا، وہ علم تھا، اسرار تھا، گہرائیاں تھی، وفائیں تھی۔ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے۔ تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی ہے۔ یہ توحید کے اوپر جتنی کتاب اللہ کی پوری آیات ہیں، ایک ایک کا علم بردار میرے نبی کا یا صحابی ہے یا اہل بیت ہے۔ پھر یہیں پہ بس نہیں، مالک یوم الدین، رب کی صفات، ایاک نعبد سے پہلے جتنی ہے ربوبیت، اسماء و صفات، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا بڑا آسان، مگر اس کو لے کر کے رب کی الوہیت دنیا کو بتانا کہ یہ سر اگر جھکیں گے تو ایک رب کے در پہ جھکیں گے۔ اور جگہ جگہ پہ حاکم وقت کے جھکنے والے سر، سنو، یہ ہے میرے نبی کے یار، دنیا کے بڑے بڑے سردار، عہدیدار، رستم، روم کے بڑے بڑے شاہ، چیخ اٹھے، تڑپ اٹھے، ایک دفعہ سر جھکا دو، مگر جواب آیا، سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ یہ تھا عقیدہ توحید۔ ربوبیت کو منوایا، اسماء و صفات کو منوایا، عقیدے کا حصہ بنایا، ان کا یہ فیضان ہے۔ آج پوری دنیا میں یورپ کے کناروں تلک، 7 بر اعظم میں جہاں جہاں بھی انسان زندہ ہے اور زندگی موجود ہے، حتیٰ کہ افریقہ کے جنگلوں کے اندر، وہ جزیروں کے اندر، وہ پانیوں کی لہروں کے اندر، وہ فضاؤں کے اندر، اگر اس کتاب کی آواز گونج رہی ہے تو عقیدہ توحید کو تھامنے والوں کی وہ جرأت اور غیرت تھی، اور وہ میرے نبی کے یارانے اور گھرانے والے تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ آج ان پہ نقد کرنے والے سامنے کتاب اللہ رکھ کے بیٹھے، احادیث کی کتابیں رکھ کے بیٹھے، اچھا جی مجھے اتنی احادیث کا علم ہے، بچوں وہ حدیث ہی نہیں ہے جس کے شروع میں میرے نبی کے یار کا نام نہیں ہے۔ ان کو پڑھ کے تم بھی عالم، تیرے
بہن بھائی عزیز و اقارب، مجلسوں میں بیٹھنے والے بھی فاضل، ان کو بیان کرنے والا، فلسفے کو جھاڑنے والا، بہت بڑا ذاکر و مناظر و عالم و مولوی، جنہوں نے اپنے خون سے یہ تحریریں لکھی تھیں. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. قرآن مجید ختم ہو رہا ہے تو انہی تین چیزوں کے ساتھ جا پتا کر ترتیب کس کی ہے؟ آسمان کی ہے، لوگوں کی نہیں. قل اعوذ برب الناس، توحید ربوبیت. قل اعوذ برب الناس، رب کی ربوبیت کا پرچار. قل اعوذ برب الناس کتنا آسان ہے آج پڑھنا، مگر وہاں کہنا اور لکھنا کہ جب چہروں پہ تھپڑ پڑ کے لہولہان ہوتا تھا بدن تو ایک آیت ملتی تھی. مالک الناس، اسماء و صفات، الہ الناس. اس جملے کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے دنیا کو سکھایا تھا. الہ کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ساری کائنات کو جس کے سامنے جھکنا پڑے مگر اسے کسی کے سامنے نہ جھکنا پڑے، وہ اکیلا اللہ ہے. وگرنہ اس کائنات میں کوئی علی ہو 100 بار بھی مولا بولو. ایک بات یاد رکھیے گا، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں میرے محبوب نے جو بات جیسے کی ہے اس کو ویسے بیان کرنا ہی عزت ہے اور یہی دین ہے. میرے پیغمبر نے نام بدل کے علی کا مولا علی مستقل نہیں کیا. یہ بیان یاد ذہن میں رکھیے. عقیدہ کیا ہے کہ علی بھی اگر مانتا ہے تو اکیلے رب کی توحید کو مانتا ہے. جتنی لڑائیاں، جتنی جنگیں، جتنی فتوحات اگر کی ہیں میرے نبی کے بڑے سے لے کے چھوٹے تلک، پہلے سے لے کے آخری یار تلک، انہوں نے اگر اس دشمنی کو مول لیا تھا تو اللہ کی توحید کے لیے. اور الحمدللہ ہم کسی بھی صحابی کا نام لے کے رب کی توحید کے پرخچے اڑانے والے نہیں ہیں. ہم توحید کے محافظ ویسے ہی ہیں جیسے کل صحابی تھا، آج کا وہابی. الحمدللہ پوری دنیا سے وہ لڑ جانے والے اور یہ بھی ڈٹ جانے والے. اللہ اسی عقیدے کے اوپر زندہ رکھے، اسی پہ جو ہے وہ سلامتیاں دے اور اسی پہ موت دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ.